عزیز دوستوں، بہنوں اور بھائیوں اور اس چینل کے سبھی ممبرز کو میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کیا بائبل کو بدل دیا گیا، کیا بائبل میں موجود انجیل اور تورات کو بدلا گیا ہے، کیا اس میں کچھ اضافہ کیا گیا یا اس میں کچھ نکالا گیا ہے۔ تو آج ہم ان سب باتوں پر غور کریں گے۔ تو یہ سب باتیں میں بذریعہ قرآن کروں گا، کیونکہ میں ان سب کے حوالے جو ہیں وہ قرآن مجید سے دوں گا، کیونکہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو آخر میں اس لیے نازل کیا کیونکہ ان کتابوں میں جو پچھلی 3 کتابیں تھیں ان میں بہت سے رد و بدل ہو چکے تھے، ان میں اضافے ہو چکے یا ان میں سے کچھ نکال دیا یا انسانیت کے لیے صحیح تعلیم ان میں نہ رہی۔ تو اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز موجود ہے۔ تو آج میں یہ چاہوں گا کہ میں قرآن مجید کو ہی ذریعہ بنا کر ان تمام باتوں پر جو ہے وہ غور کروں، اور آپ بھی غور کیجیے گا میرے ساتھ۔ سب سے پہلے تو میں ایک بات کہوں گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدل سکتا ہے؟ کیونکہ ایک اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے، خدا جسے ہم کہتے ہیں، مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے لیکن ہستی وہی ہے۔ کیا اس کے کلام کو، اس کے منہ کی باتوں کو کسی میں اتنی جرت ہے یا کسی میں اتنی طاقت ہے یا کسی میں اتنا علم ہے کہ وہ اس کی باتوں کو یا اس کے کلام کو بدل دے، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، وہ بائبل کی شکل میں ہو، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، یا وہ کسی اور شکل میں بھی ہو، وہ صحیفہ انبیاء ہوں؟ کیا کوئی انسان اپنی سوچ سے اس کو بدل سکتا ہے؟ ہاں، اپنے مفاد کے لیے اس کا مطلب تو غلط لے سکتا ہے، لیکن اس کے حرفوں کو، اس کی تعلیم بھی بدلی جا سکتی ہے۔ لیکن جو ایک بار خدا نے اس کو اپنے بندوں تک پہنچا دیا، کیا اس کو بدلا جا سکتا ہے؟ کیا کسی میں اتنی طاقت ہے، کیا کسی میں اتنی جو ہے وہ عقل اور فہم اور علم ہے کہ اس کو بدلا جائے؟ کیونکہ خدا کا علم، خدا کی طاقت ہر انسان کی طاقت پر اور ہر انسان کے علم پر جو ہے وہ ہیوی ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں اس بات کا ازالہ چاہوں گا کہ کیا اللہ کے کلام کو وہ بدل سکتا ہے؟ تو میرا جواب ہوگا یقیناً نہیں۔ خدا کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو ہم مانتے ہیں کہ تورات بھی خدا کا کلام ہے، انجیل بھی خدا کا کلام ہے۔ تو اس حوالے سے میں کچھ آیات پیش کروں گا کہ اللہ کے کلام کو جو ہے وہ کوئی نہیں بدل سکتا۔ سورہ یونس اس کے 64 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی باتیں کبھی نہیں بدلتی۔ سورہ احقاف 27 نمبر آیت میں لکھا ہے خدا کا کلام کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہ میری اس حوالے سے باتیں تھیں کہ پہلی بات میں نے یہی رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کوئی بھی نہیں بدل سکتا، کسی طور پہ بھی نہیں بدل سکتا۔ سورہ یونس یہ میں نے آیت پیش کر دی ہے، بلکہ 2 حوالے میں نے دیے ہیں، لیکن بشرط کہ وہ کلام خدا کا ہو۔ اگر وہ کلام خدا کا نہیں تو اس کو کوئی بھی بدل سکتا ہے، اپنے طریقے سے اس کو لکھ سکتا ہے، لکھوا سکتا ہے، جیسے بھی ہے۔ تو یہ میں نے ایک بات یہ پیش کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، سب سے پہلے میں نے یہ بات کی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، اس کا میں نے حوالہ دیا، دلیل دی ہے قرآن مجید سے۔ اچھا، اس کے بعد جب ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں، ایک امپورٹنٹ حوالہ دیتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی 46 نمبر آیت میں لکھا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دی جو تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے تورات کی۔ اچھا، اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تصدیق کرنا کا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے۔ تصدیق کرنا یہی ہوتا ہے نا کہ ہم کسی چیز کی تصدیق کرتے ہیں، اسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ تصدیق کرتی ہے اس سے پہلے تورات کی، ٹھیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ آئے، انہوں نے تصدیق کی تورات کی۔ اس کا مطلب ہے کہ جب حضرت عیسیٰ آئے اس دنیا میں، جب ان کا دور شروع ہوا تو تب تک تورات جو تھی وہ محفوظ تھی۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جب پیغمبر اسلام کا دور آتا ہے، حضرت محمد ان کا دور آتا ہے، تو تب تک 610 سال کا عرصہ جو تھا اس گیپ میں آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد کے درمیان میں جو ہے 610 سال تقریباً جو ہے وہ اتنا عرصہ آتا ہے۔ تو اتنے سال کے بعد بھی جو ہے وہ تورات محفوظ تھی۔ قرآن کے مطابق تورات اور انجیل دونوں اس دوران محفوظ تھی، کیونکہ انجیل بھی
ہو چکی تھی، انجیل کا بھی جو بیانیہ تھا وہ بھی بیان ہو چکا تھا، وہ خدا نے اپنا کلام جو تھا وہ نازل کیا، اپنے لوگوں کے ذریعہ سے لکھوایا، پاک روح کے وسیلہ سے لکھوایا، تو وہ تب تک انجیل جو تھی وہ بھی لکھی جا چکی تھی، اور تورات تو پہلے حضرت عیسیٰ نے اس کی تصدیق کر دی تھی کہ وہ ٹھیک ہے، تو وہ تو پہلے ٹھیک تھی، پھر اس کے بعد انجیل لکھی گئی، تو اب انجیل کا ہم موازنہ کرتے ہیں کہ وہ کیا وہ پیغمبر اسلام نے جب آ کے ان کی تصدیق کیا کیا وہ ٹھیک تھی یا نہیں تھی۔ تو جب ہم سورہ المائدہ کی 5 نمبر سورت کی 46 نمبر آیت دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ ترجمہ پڑھتا ہوں، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو اس حالت میں بھیجا کہ وہ اپنے سے قبل کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق فرماتے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل دی جس میں ہدایت تھی اور وضوح تھا، اور اپنے سے قبل کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ تو یہ میں قرآن مجید سے ہی آیت پیش کی ہے میں نے، جس میں یہ لکھا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دی یعنی انجیل دی اور جس میں نور اور ہدایت ہے۔ اچھا، میں نے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی شروع میں کہ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کتاب دی یعنی انجیل اور اس میں نور اور ہدایت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید خود اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ انجیل میں نور بھی ہے اور ہدایت بھی اور صحیح رستہ، ٹھیک ہے۔ تو اب آتی ہے بات کہ کیا انجیل کو بدلا گیا؟ تو یہاں پر یہ بات ہمیں واضح ہو جاتی ہے کہ بالکل بھی نہیں، نہ تو تورات بدلی نہ انجیل بدلی، اور پیغمبر اسلام کے دور میں دونوں جو تھی، کیونکہ یہ المائدہ جو آیت ہے سورہ المائدہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آخر میں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید میں جو 114 صورتیں یہ آخری صورت میں جو ہے وہ یہ آیت جو ہے وہ نازل ہوئی، تو اس کا مطلب ہے کہ آخری صورت تک جو ہے وہ یہ دونوں انجیل اور تورات جو تھی یہ دونوں محفوظ تھی، رد و بدل سے بالکل پاک تھی۔ تو اب بات آتی ہے کہ کیا پیغمبر اسلام کے بعد جو اکثر ہم کرسچینٹی پہ اور اہل مسیحیوں پہ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بائبل تو بدل گئی ہے، تو کیا پیغمبر اسلام کے بعد جو ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد بائبل کو بدلا گیا؟ تو اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے جب میں نے یہ کہا تھا کہ کیا اللہ کے کلام کو کوئی بدل سکتا ہے، تو پھر اس کے دلیل میں نے 2 آپ کو حوالے بھی پیش کیے کہ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو یہاں بھی جہاں جہاں انجیل کا اور تورات کا ذکر ہوا تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں نے تورات نازل کی، میں نے انجیل نازل کی، میں نے ان میں ہدایت رکھی، ان میں نے صحیح راہ جو سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے میں نے ان میں وہ رکھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ نے خود نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں ہدایت رکھی۔ تو پھر یہاں پر آ کر قرآن مجید کی ہی وہ بات جو آیت ہے وہ سچ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا، بے شک وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ اب ہم اس بات پر آتے ہیں کہ قرآن مجید میں 1-2 جگہ پر یہ حوالہ جاتے ہیں کہ اہل یہود جو تھے وہ آیتوں کو تروڑ مروڑ کر بیان کرتے تھے۔ بھئی اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آیتوں کو بدل دیتے تھے یا ان میں کچھ اضافہ کرتے تھے یا ان میں کچھ کمی کر دیتے، بلکہ وہ اپنے مفاد کے لیے ان کو تروڑ مروڑ کا مطلب یہ ہے کہ وہ مفہوم اس کا بدلتے تھے، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ آیتوں کو وہاں سے نکالتے تھے، ان میں اضافہ کرتے تھے یا کمی کرتے تھے، پھر اسی آیت کو جو ہے وہ آگے پھیلاتے تھے۔ ایسا بالکل نہیں تھا، وہ اس کا جو مفہوم تھا اس کو اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اس کو بدلتے تھے، لیکن جو اصل تورات میں لکھا ہوا تھا اس کو نہیں بدلتے تھے۔ اب جیسے ہم کسی سے کنورسیشن کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم کمی بیشی کرتے ہیں۔ اگر ہمیں کسی کا پیغام کسی کو پہنچانا ہے تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس کا جو پیچھے والے کا پیغام ہوتا ہے اس کو ہم اس میں کچھ کمی کرتے ہیں، اس میں کچھ اضافہ کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا ان آیتوں کا جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں کہ وہ تروڑ مروڑ کر باتوں کو بیان کرتے تھے، وہ اس طرح تھا کہ وہ منہ مروڑ کر بات کرتے تھے، مطلب وہ اپنے فائدے کے لیے ان کا مفہوم بدلتے تھے۔ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آیتوں کو بدل دیتے تھے، اور وہ بدلی ہی اب تک چل رہی۔ تو اب میرے چند سوال ہیں جو اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا کہ اگر تو ان سب باتوں کے بعد بھی کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ نہیں بائبل تو بدلی ہے، تو میرے چند سوال بھی ہیں، وہ نوٹ کریں ذرا۔ پہلا سوال یہ کہ بائبل کب بدلی؟ قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید اس بات کو کہہ رہا ہے کہ وہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس میں ہدایت رکھی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے کلام کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ تو پہلا سوال ہے کہ بائبل کب بدلی؟
कुरान मजीद से साबित करना है। किसने बदली, दूसरा सवाल ये कि बाइबल किसने बदली, क्या तरीक़ेकार था, ये भी कुरान मजीद से साबित करना है। क्योंकि मैंने अभी कुरान मजीद से वो हवाला जात आपको दिए जिनमें अल्लाह ताला कह रहा है कि इसमें हदायत है और अल्लाह के कलाम को कोई नहीं बदल सकता। कुरान मजीद से इसलिए साबित करना है। तीसरा सवाल ये है कि अगर तो बाइबल जो है वो मसीहियों ने बदली, तो कोई एक जुमला सीधा सीधा जो कुरान में आया है कि मसीहियों ने बाइबल को बदला, वो हमें जो है वो दिखाना पड़ेगा ताकि हमें पता चले कि वाकई मसीहियों ने बदला है। तो नाज़रीन, ये आज का हमारा टॉपिक था, तो ये अपने अख्ताम को पहुंचता है। तो मैं ये चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ख़ुद भी देखें और शेयर भी करें ताकि और भी लोग जो हैं, और भी बशिंदे जो हैं, उनको ये सच्चाई जो है उसका पता चलना चाहिए, ताकि लोग आइंदा आने वाली नस्लों में इसके वसीला से लोग ये ना कहें कि बाइबल बदली, बल्कि खुदा का कलाम है, ये नहीं बदल सकता, ये बिल्कुल भी नहीं बदल सकता। हम अपने फ़ायदे के लिए तो इसको बदल दें, इसके मफ़हूम को बदल दें, इसको उलट तरीके से इस्तेमाल करें, वो हमारा अपना फ़ेल है। लेकिन खुदा का कलाम जैसे लिखवाया गया वैसे ही आज हमारे पास मौजूद है।